کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا. کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی. حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا. کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا. جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر. داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں. فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا. پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے. کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا، پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے. وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. جنہ ویکھ لیا ہو ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں. تو کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے. تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا. فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ. یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا. کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں. اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر. تو میرے اندر تو چور تھا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے. چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر. کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا. میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا. فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے. فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا. تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے. بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی. کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں. کہتے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہے، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیے. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے. تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھولنا بیٹا تو میرا بھی ہے. کہتے میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا.
میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے. تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا, میں نبی پاک کے برابر, حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر. صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں, تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں, تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد, اور اس میں نے تقریر شروع کی, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, پھر لوگ ملتے ہی گئے, پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد, پھر مسجد بڑی ہوئی, پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد, پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا, پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع, ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا, کمال, یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مدافعانہ سا عمل, بڑا شرمندہ سا اللہ بولا ہے دادی وہ غوث پاک. ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم, میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے, تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے, مجھے بیان کرنے دے, میں بیان کرتا ہوں, مجھے بیان کرنے دے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم. ہاں کھول کے دیکھ کے, کھول کے بات کر رہا ہوں, ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو, شاگردوں کو پڑھایا چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری, چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا, سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی, بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے, کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں ماننا نہ مانے. ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا, پڑھنا سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں, فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. ایک جن اٹھا, اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے, دربار کے برخاست ہونے سے پہلے, بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا. ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم. بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ سا لبو لہجہ. ہمارا لبو لہجہ شرمندہ نہیں, اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں. ہمارے لبو لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے, آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا, عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, پورا علم نہیں تھا اس کے پاس, کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ. اگر سارے بولے تو لطف آئے گا. پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت. 80 فٹ اونچا, 80 فٹ چوڑا, 80 فٹ لمبا, اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں. وہ آیا, سامنے رکھا. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے, جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے. فضل نہیں, فضل کبیر ہے. تو جن پر نرا فضل ہو
وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے؟ وہ نہیں بچا سکتے؟ ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمارے دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤ عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اولیاء صوفیاء، یہ جو کفرستان میں اکیلے چلے جاتے تھے نا تبلیغ کرنے کے لیے، چاروں جانب کفر ہوتا، اللہ کا ولی پہنچ جاتا، تو ان کا توکل مضبوط تھا، گھس جاتے تھے، جا کے کام کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ للہیت بہت زیادہ تھی، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر تھی۔ یہ جو ذاتی کسی جگہ بھی انسان کا ذاتی نفع کسی مقام پہ بھی آتا ہے تو وہ اسے دنیا دار بنا دیتا ہے، اور ذاتی نفع جہاں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں وہاں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ ہونے لگتی۔ اخلاص جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں وہاں پھول اگتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ خالص لوگ جو ہوتے ہیں نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے چلنے والے، ان لوگوں کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں ڈیوٹی لگائی تھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو حضرت اجمیر خواجہ قطب صاحب سے ملنے کے لیے دلی میں تشریف لائے، تو ایک شخص جو بظاہر اچھا دینی تعارف بھی رکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ شکوہ کیا، کہنے لگے جب سے آپ نے خواجہ قطب کو بھیجا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ساری لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین صاحب سے فرمایا کہ پتر ہم نے دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی، اگر یہ بندہ پریشان ہے نا کہ آپ کے آنے سے میں ڈاؤن ہو گیا ہوں تو چلو چلتے ہیں۔ سارا سامان اٹھا لیا خواجہ قطب صاحب نے، اور خواجہ اجمیر کہنے لگے چل بیٹا ہم چل کے اجمیر میں کام کرتے ہیں۔ تو جب خواجہ قطب الدین صاحب دلی سے باہر آئے تو سارا شہر ہی باہر آ گیا،
تڑپے لوگ روئے. ایک گل رکھی یاد ہوئے سجنا پیاری جگ نال تیرا. وہ لوگ سسکیاں لینے لگے کہ جناب آپ خواجہ قطب صاحب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ اگر یہ چلے جائیں گے تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے. تو ہم چھوڑ جائیں گے شہر ویرانوں میں جائیں گے. جب اتنے سارے لوگوں کو خواجہ اجمیری نے روتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو فرمایا چل بھائی قطب الدین اٹھائیے سامان واپس چلیں. تو کہا حضور اب جانا نہیں، آپ نے کہا تو تھا کہ ایک بندے کا دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی. تو فرمایا اگر اتنے دل بجاتے بچاتے ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے. اتنے دل بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے. اللہ کے بندے اخلاص والے للہ. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ صحیح کر کے دینی کام شروع کرتے ہیں، کسی خانقاہ پہ کسی ادارے میں مخلص ہو کے دینی کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا دنیاوی کام بندے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں. بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، لباس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دینی کام کرتے کرتے اچانک ہی انسان اپنی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا دار ہونے لگتا ہے، تو ایک اور زندگی میں وہ چلا جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وہ مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 12-13 سال دین کا علم حاصل کیا ہے، اور یہ جو دین کا علم ہے یہ اتنی بڑی معرفت ہے کہ یعنی کتاب و سنت پڑھتا پڑھتا ہی نا بندہ حضور کے تذکرے پڑھتا پڑھتا ہی محبوب کی محبت میں کھو جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے. 12-13 سال پڑھا تو عزم سے پڑھا. فرماتے میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ مجھے درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن میں نے تعلیم کو مکمل کیا. کتاب و سنت کا علم جب آپ پڑھتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں، سینہ روشن ہوتا ہے، کشادگی نصیب ہوتی ہے. پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توکل کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کیا. کیا طریقہ کار تھا حضرت غوث اعظم کا تبلیغ کرنے کا؟ آپ کتابیں لکھتے تھے، الفتح الربانی دیکھ لے، دیگر کتابیں حضور غوث اعظم. جناب غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا جامعہ نظامیہ، اس میں پڑھایا کرتے تھے، خود پڑھاتے تھے. حضور غوث اعظم ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع خطاب سننے آتا تھا. وہی طریقہ تبلیغ حضور غوث اعظم نے اپنایا جو آج تک امت میں رائج ہے. یہ جو سٹائل آج لوگوں نے بنایا نا کہ سویرے 9 بجے تو زور تک تویز بندیاں نو ملن گے تے اثر تو لگ کے تے مغرب تک بیبی، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی تبلیغ کا جو آپ کر لیں؟ یہ کون سا سٹیٹس آپ نے بنا لیا؟ ٹھیک ہے دم کرے تھا، لیکن اسی پہ صرف وقت سارا لگا دینا. تو سب سے بڑی بات کہ مضبوط ایمان. اور ایک اور بات، اللہ والوں کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا تھا ان کا ایمان، ان کے اندر صبر آتا تھا، توکل آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. بندے کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن فرماتا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ بھی تو اپنے رب سے راضی ہو نا. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں بندہ بھی اپنے رب سے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جس دن بیمار نہیں نہ ہوتی تھی، جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہوتی تھی، تو ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی مالک تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کوئی نہ کوئی درد ہوتا رہتا ہے تو میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں، کوئی نہ کوئی تکلیف ساتھ رہتی ہے تو میرا دل نرم رہتا ہے. ہمارے ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے پتہ ہے سجدے کا سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب بندہ دکھی ہوتا ہے. جب لوگ دل توڑتے ہیں تو پھر کوئی مزہ آتا ہے سجدہ کرنے میں، پھر کوئی ذائقہ نصیب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں. تو اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ کے یہ نعمتیں نہیں ملتی. میں عرض کروں کہ بعض ایسے عرس بھی ہوتے ہیں جن میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. معاذ اللہ، آپ رب رسول کا ذکر ہی نہیں کر رہے اور حضرت کا ذکر آیا تو جھوم رہے.
وہ خدا کے بندے جس کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام پر اس کی عظمت بنتی ہے، لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ مضبوط ایمان اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، طاقتور، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار ایک ہوتا ہے نمازی، ایک ہوتا ہے حاجی، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے پرہیزگار۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، خیرات کرنے والا سخی ہے، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کہتے ہیں گناہ سے بچے، احتیاط کرے، متقی رہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں کرتا ہے، ایک دوائی دیتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ ہولی ہولی پہ دس دے ہو لگتا ہے تسی بڑے چنگے جاب دے ہو، پرہیز دے۔ ڈاکٹر دو چیزیں کہتا ہے، ایک دوائی کھانی اور دوسری، میں اپنی والدہ کو لے کے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی تو انہیں کچھ تکلیف تھی سینے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب بوڑھی اماں سے کہنے لگے، اماں یہاں تو چول چھڑ دے تو تیری دوائی بھی چھوٹ جائے گی، تو جے تو چول نہیں چھڑ دے پھر میں دوائی لکھ دینا۔ اماں آکھن لگی، پتر تو دوائی لکھ دے، چول نہیں چھوٹ دے۔ یہ اور نفسیاتی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو چیز ڈاکٹر منع کر دے اس کو دل زیادہ کرتا ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دے نا تو وہ اس کو طبیعت زیادہ چاہتی ہے، پھر بزرگ بندے بھی چھپ چھپ کے میٹھا کھاتے ہیں بچوں سے، ڈاکٹر نے جو منع کیا ہوا ہے۔ پرہیز مشکل کام ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، پرہیز مشکل۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ کس طرح کا پرہیزگار ہوتا ہے؟ زبان بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی نظر بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی سوچیں بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محتاط ہوتا ہے۔ اس کا لب، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور آپ نے اتنی احادیث لکھی ہیں، ساری زندگی فتویٰ دیا ہے، کبھی کسی مسئلے میں مشکل بھی آئی؟ فرمایا ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، میں مشکل میں آ۔ حضور کس طرح؟ فرمانے لگے مجھے بیٹے نے بتایا کہ نہایت ضعیف عورت ہے، میں نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں گیا تو وہ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، میری خودداری کے خلاف، محنت کر کے کماتی ہوں، میں چھت پہ نا جب سمجھتی ہوں نا دن میں چرخہ چلا کے اتنی آمدن نہیں ہوئی تو میں پھر چاند جب 14ویں کا چمکتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں رات کو۔ اب 2-3 دنوں سے مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کا نا ایک بہت بڑا قافلہ روز ہی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا اس روشنی میں جو میں سود کاٹوں گی تو وہ کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بڑے بڑے مسئلے حل کیے تھے پر میں کانپنے لگ گیا، کوئی بات بھی نہیں تھی پر آنسوؤں کا سیلاب جانے کہاں سے آیا۔ میں نے کہا بہن تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح۔ وہ بوڑھی کہنے لگی ایک درویش ہے بغداد میں جو ننگے پیر چلتا ہے، جسے لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس فقیر کی بہن ہوں، میں اس کی ہمشیرہ ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بہن کوئی بندہ اور ہوتا تو میں مسئلہ اور بتاتا، آپ سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا آپ کے گھر سے، میری گزارش ہے بادشاہ کی روشنائی میں سوت نہ بنانا، چاند کی روشنی ٹھیک ہے۔ میرے دوستو تقویٰ، پرہیزگاری، تھوڑی احتیاط۔ وہ ہمارے ہاں نا جی بندے بنتے فقیر، درویش، اور احتیاط ایک چیز کی بھی نہیں کرتے۔ تیرے اوپر تو کئی پابندیاں ہیں، لانا ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم۔ اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم،
اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقویٰ، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقویٰ، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا ہے۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ ترا فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو نے فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے کی۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے وہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا
جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے ہیں پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دیں۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا کریم ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لیں تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی مخصوص روحانی زبان سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم الشان واقعہ سنا جو ہمارے دلوں میں ادب اور عشق کی نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ ان اللہ والوں کا ادب تھا کہ جب ان کے مرشد حضرت سری سکتی نے انہیں تقریر کرنے کا حکم دیا تو وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے اور خاموش رہے، لیکن جب خود مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں حکم دیا کہ جنید لوگوں کو نصیحت کیا کرو، تب جا کر آپ نے اپنی زبان مبارک سے معرفت کے وہ موتی برسائے جنہوں نے صدیوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا۔ پیر صاحب نے آج جس تڑپ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کے ادب اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک نایاب سبق ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور مرشد کی دعا ساتھ نہ ہو تب تک لفظوں میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ آفیشیل بیان ٹی وی کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ان نورانی بیانات کے ذریعے آپ تک ان حسین واقعات کو پہنچائیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں اور آپ کے دلوں میں اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا کریں۔ بغداد کی وہ روحانی روشنی ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کے اس روحانی پیغام نے آپ کے دل کو سکون دیا ہے تو اس تحفے کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان حضرت جنید بغدادی کی عظمت سے واقف ہو سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یا جنید بغدادی یا سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ پیر صاحب کے ایسے ہی معرفت سے بھرے بیانات سے جڑے رہنے کے لیے آفیشیل بیان ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے روحانی پیغام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔